اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، ہمارا نفس ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف ہی کیوں مائل کرتا ہے؟ کیونکہ سبھی کہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرو، اور نفس کے ریلیشن ہمارے دل سے ہوتا ہے یا دماغ سے۔ جی، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نفس کی 3 حالتیں ہیں، یعنی نفس ایک لفظ ہے لیکن اس کی 3 سٹیجز ہیں، 3 مزاج ہیں، اور ہر مزاج کا مختلف نام ہے، قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ پہلا ہے نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ اور جو نفس ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے اس کا نام ہے نفس امارہ۔ نفس کا جو تعلق ہے نا، وہ ہمارے دل اور دماغ دونوں سے ہے۔ دل اور دماغ سے اٹھنے والے جو خواہشیں، جو سوچیں اور جو خیالات ہیں، ان کا تعلق نفس سے ہے۔ ان خیالات کا اگر رخ نیکی کی طرف، نیک عمل کی طرف، صبر کی طرف، برداشت کی طرف اور اللہ کے کاموں کی طرف ہو تو پھر وہ آپ کا نفس نیک ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ اور اگر سب کام الٹے ہو رہے ہوں، یعنی کہ جھوٹ ہو گیا، وعدہ خلافی ہو گئی، اور برائی کے کاموں میں اپنے آپ کو تسلی دے کے ہر کام کری جانا، اپنے آپ کو مطمئن کر لینا کہ نہیں، اگر غلط ہے تو بس ٹھیک ہے، تو یہ سب نا شیطان کے وسوسے ہیں، اور اس کا تعلق نفس امارہ سے ہے۔ نفس امارہ اور شیطان کا جو تعلق ہے نا، وہ قرآن پاک میں بہت زیادہ آیتوں میں جب ہم پڑھتے ہیں، ان پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی وہ تقریباً تمام آیات تو نہیں ابھی ان کو میں کر سکتی، لیکن کچھ ان میں سے اہم آیات یہاں پہ آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے اس سے اندازہ لگانا ہے کہ جو نفس کی جو برائیاں ہیں، کیونکہ نفس ہمارا اور شیطان اس پہ کیا عمل کرتا ہے، زیادہ اس میں بہت سی آیات پہ نشاندہی کی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ جو انسان ہے نا، دیکھو نفس اللہ نے بنایا ہے، اور اس کو کنٹرول ہم تبھی کر سکتے ہیں اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہی، اللہ کی بتائی ہوئی آیتوں کے ذریعے، یعنی جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے نا، اس سے یہ کنٹرول ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کی پہچان کرنی ہے کہ یہ نفس، سارا بتایا جائے گا کہ نفس اور شیطان، اصل میں نفس امارہ یہ بھی انسان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کا لنک سیدھا سیدھا شیطان کے ساتھ ہے۔ شیطان کوئی وہ نہیں کہ آ کے مطلب ایک باقاعدہ سامنے کھڑے ہو کے کوئی آپ کو سمجھا رہا ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کے تحت جو بھی انسان سرکشی کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے آیات میں بڑا کھول کر صاف صاف بیان کیا ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ ان آیات کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر ہی ہم لوگ کسی نتیجے پہ پہنچ کر پھر ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں جب بیماری کا صحیح طرح پتہ چل جائے۔ اور اس پہ آیات سے پہلے نفس لوامہ کے بارے میں بھی بتا دوں۔ یہ نفس وہ ہے، نفس لوامہ، جو کہ انسان کو اچھائی بھی انسان سے کروا دیتا ہے، برائی بھی کروا دیتا ہے۔ جو انسان نا یہ درمیان کے راستے میں ہو نا، کبھی اچھائی ہو گئی، کبھی برائی ہو گئی، لیکن برائی ہو جائے تو اپنے آپ کو شرمسار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر برائی ہو جاتی ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں نیکی کی طرف چلوں، یعنی گناہ گار بھی ہوتا ہے لیکن اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور طلبگار بھی ہوتا ہے معافی کا۔ تو یہ ہے نفس لوامہ۔ اب ہم بسم اللہ کر کے آیات کو دیکھتے ہیں، جو کہ نفس امارہ اور شیطان یعنی ایک ہی چیز ہے، جو انسان کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے اور اس کی نشاندہی کی ہے کہ کن کن موقعوں پہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کو سمجھنا، اور یہ علم اللہ دیتا ہی اس لیے انسان کو ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، دیکھ سکیں، اس نفس کو پہچان سکیں کہ ہم کس سٹیج پہ ہیں۔
تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ سورہ کاف۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ سورہ یوسف۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سورہ میں، اس آیت میں یہاں پر ان النفس الامارۃ، یہاں پر نفس امارہ کا ذکر ہے۔ اور سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے، یہاں پر نفس لوامہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الفجر، یہاں پر اللہ نے فرمایا اے اطمینان والی جان، یعنی نفس المطمئنہ، نفس کی تیسری حالت۔ سورہ زخرف۔ اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر کے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان نفس امارہ کا شکار تب ہوتا ہے جب اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، اللہ کی باتوں پہ غور نہ کرے، تو پھر ایسا نفس انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے اور اچھے راستوں سے ان کو ہٹاتا رہتا ہے، اور غلط راستے پہ چلاتا ہے، جبکہ وہ پھر یہی سمجھتے ہیں اس وسوسے کے تحت کہ ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں۔ سورہ صاد۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ تو وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس آیت میں شیطان کے بارے جو وصف بتایا گیا ہے انسان کو، یہ جو نفس امارہ کا، کہ جو انسان غرور کرے، جو انسان باقی لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھے، کمتر سمجھے، تو وہ انسان بھی نفس امارہ کا شکار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس غرور کو پسند نہیں فرماتے۔ سورہ صاد۔ کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی، نفس امارہ کی ایک اور نشاندہی کی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو نیک رستوں سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں جن کے نفس کمزور ہیں، نفس امارہ کے شکار ہیں۔ اور اب سورہ نور میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں اب صاف سمجھا دیا ہے کہ جب بھی آپ کے دل میں برا خیال پیدا ہو، بے حیائی کی بات پیدا ہو، کوئی ایسا ملنے جلنے والا دوست، کوئی انسان آپ کو غلط بات کرے، یا آپ جب اپنا یہ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو آپ غلط چیزیں دیکھیں، بے حیائی کی دیکھیں، برے کام دیکھیں، تو آپ سمجھ لیں کہ نفس ہمارا اس وقت کام کر رہا ہے، شیطان آپ کو ترغیب دے رہا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے نا، یہ آپ کو پھوکے ڈال رہا ہے کہ دیکھو، انجوائے کرو، کچھ نہیں ہوتا، کیا ہو جائے گا، اور برے کام کرو گے، دیکھو گے، بولو گے، لوگوں کو دکھاؤ گے، لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ یہ جو آج کل جتنی بھی آپ لوگ شیئرنگ جو لوگ کرتے ہیں غلط چیزوں کی، خود بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نفس ہمارا کے تحت، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے رستے پہ نہ چلنا. یہ بھی ایک نشانی ہے. جو بندہ بے حیائی کی بات کر رہا ہو سمجھ لو کہ وہ پھر شیطان کا ساتھی ہے. بچو ایسے انسان سے اور خود بھی بچو غلط حرکات سے, اللہ بچائے. اب سورہ نساء کی آیت دیکھیے. وہ ان کو وعدے دیتا رہا اور امیدیں دلاتا ہے, اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے جو دھوکہ ہی دھوکہ ہے, اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ جو لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں, انسانوں کو پھنسا لیتے ہیں, اس کی تو ہزار ہاں مثال ہمارے معاشرے میں موجود ہے. کوئی بھی شعبہ لے لیجئے کہ پیسوں کے لیے بھی لوگوں سے جھوٹ بول کر کوئی نہ کوئی آفر کر دیتے ہیں لوگ, صرف پیسے مل جائیں, وقتی طور پہ فائدہ ہو جائے, دوسرا انسان امید میں آ جاتا ہے. یہ ویزے وغیرہ کے چکر میں بڑا کچھ ایسا ہوتا ہے. اور یہ جو رشتے گرل فرینڈ بوائے فرینڈس کے بننے میں, ان میں جھوٹے وعدے اب اپنے مطلب پورے کرنے کی حد تک ہوتی ہے چیزیں. تو پھر شیطان کیونکہ انہیں سکھاتا ہے, شیطان ان کا اپنا نفس امارہ ہی شیطان ہے, جو اس نفس امارہ کی شکل میں شیطان ساتھ اللہ نے لگایا ہوا ہے. تو وہ ہر قسم کے جھوٹے وعدے بھی کروا دیتا ہے, دھوکے بھی دیتا رہتا ہے, تو لوگ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. تو جو لوگ خود ایسا کرتے ہیں تو ان کو بھی کبھی خلوص پھر نہیں ملتا, اور ایسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ مخلصی نہیں پائیں گے. جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹے وعدے کرتے ہیں, جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں, یہ نفس امارہ کی ہی ایک حرکت ہے اور ان سے بچنا چاہیے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نفس امارہ کدھر کدھر ہے, ان کو آپ دیکھتے جائیں. سورہ مؤمنین اس کی آیت ہے, اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علاج بتایا ہے, اس کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے نفس امارہ اور اس کے جو ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. ہم کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اے پروردگار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں, اور اس سے بھی کہ وہ ہمارے پاس آ موجود ہوں. یہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, اور پھر ہی ان چیزوں سے نفس امارہ سے انسان کی جان چھوٹتی ہے, تبھی یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. ورنہ اپنی انسان جو مرضی کوشش کر لے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے جتنا آپ دبائیں گے یہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آتا ہے, کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ نفس امارہ اور یہ شیطان کے وسوسے اگر دور ہوتے ہیں تو صرف اللہ کی یاد سے ہوتے ہیں, اللہ کے نام سے ہوتے ہیں, اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں. سورہ اسراء کی آیت ہے, جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں, اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے. یہاں پہ ذکر ہے جی نفس مطمئنہ کا. وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں, نیک رستے پہ چلتے ہیں اور ایک جگہ پہ قائم ہو جاتے ہیں کہ اب اس رستے پہ ہی رہنا ہے, چاہے مشکل آئے, چاہے غم آئے, پریشانی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اس رستے پہ رہنا ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے پروردگار کافی ہے, پروردگار ہی کافی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے, وہی ہمارا رازق ہے, وہی اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے جن کا نفس مطمئنہ حالت میں ہے. سورہ اسراء, اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں, کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہاں پہ اللہ نے کتنی اچھی مطلب یہ سبحان اللہ بات بتائی ہے کہ اچھی باتیں جو انسان کرتا ہے آپس میں, نیک باتوں کی تلقین کرنی, برے کاموں سے روکنا, اور نرم لہجے سے بات کرنی, اخلاق سے بات کرنی, تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب پسند ہے. اور یہ اچھے مطلب جو نفس ہے, نفس مطمئنہ کی نشانی ہے. اور جو لوگ ہر بات پہ فساد کریں, لڑائی جھگڑا کریں, سخت لہجے سے بات کریں, طنزیں کریں اور گالیاں دیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی شک نہیں کہ یہ شیطان ہے, انسان کا کھلا دشمن ہے. تو یہ شیطان کوئی باہر نہیں ہے, یہ آپ کا وہی نفس امارہ ہی ہے جو شیطان کی شکل میں آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے. اور آپ اس کو مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کل خدا کے سامنے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ یہ تو شیطان کی سزا تھی, اس کو ذرا سائڈ پہ کریں. اس میں تو جو بھی کیا ہمارے ہاتھ پیر شامل ہوتے ہیں, زبان ہماری شامل ہوتی ہے غلط کاموں میں کہ ہم غلط بات کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. کیونکہ اس پہ آیات تو بہت زیادہ ہیں, تو لیکن میں نے جو کچھ مختصر اس میں بتائیں. اب آخری آیت میں یہاں پہ اس کا مطلب جو کلائمیکس ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے,
اللہ پاک فرما رہے ہیں جب حساب کتاب کا کام فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہاں مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ دیکھو یہ کس قدر بڑی ایک آیت ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھو کہ یہ نفس لوامہ اور نفس امارہ دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے صاف ایک حقیقت ہمیں سورۃ ابراہیم میں بتا دی ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ یہ وہی نفس امارہ جو تمہیں ہر طرح کے غلط کام کروانے پہ اکساتا رہتا ہے، آپ اس کی بات مانتے رہتے ہو، وقتی فائدہ کرنے کے لیے کسی کو بھی دھوکہ دینا، کوئی ٹینشن نہیں، جھوٹ بول دو، جھوٹے وعدے کر دو، یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو برا مانتے ہیں، اور پھر جو کرنا ہے وہ پھر پانا بھی ہے، اور اس سے زیادہ پھر آگے جا کے آخرت میں بھی سارا کام انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، جو اگلی بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ تو شیطان نے وہاں پہ یہ بات کر دینی ہے کہ، اور اوپر سے شیطان یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہے گا کہ تم جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا تم نے مان لیا۔ وہ ہم لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم نے ویسے جس نے یہ بات کی جلد بازی میں کی اور بغیر سوچے سمجھے کی، کہ جو دل میں خیال آ رہا ہے نفس امارہ کے تحت آیا اس کو ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا کرنے لگے ہیں، کیوں اس بات پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہم برائی کر رہے ہیں، خدا نخواستہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو سوچو تو صحیح کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اگر پکڑیں گے تب بھی بےزتی ہے اور یہ گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، تو بنا سوچے تم نے کر لیا کہ یار فائدہ ہو جائے گا تھوڑا سا، کوئی نہیں، پھر اب پتہ چل رہا ہے جھوٹ بولنے کی کون سی کوئی بھی زبان کٹ جانی ہے، بولی جاؤ، لیکن اس طرح کا معاملہ اللہ معاف کرے۔ اور آگے وہ نفس ملامہ کی بات، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یعنی کہ یہ جو نفس جو لوامہ ہے نا، جو ملامت کرنے والا نفس ہے، جو انسان کو ملامت اندر سے کر رہا ہوتا ہے، جو سیکنڈ سٹیج والا نفس کہ ایسی غلطی نہ کرو نہ کرو نہ کرو، پھر ایک اور آواز آ رہی ہوتی ہے ساتھ، نفس ہمارا اس سے جھگڑ رہا ہوتا ہے، کر لو کر لو کر لو، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، نہیں کرو، تو نفس لوامہ نہیں نہیں نہیں، ہم ہی مطلب گناہ نہیں میں کرنا چاہ رہا، تو ادھر نفس ہمارا نے زور ڈالا تھا۔ پھر جو نفس ہمارا یا نفس لوامہ جیتتا ہے نا، اور نفس لوامہ جیتے تو پھر یعنی کہ وہ ضمیر تھوڑا جاگ رہا ہوتا ہے انسان کا، انسان بچ جاتا ہے، نہیں تو نفس ہمارا اس پہ اگر قابو کر لے تو پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ خیر اللہ پاک ہم لوگوں کو اپنے اندر یعنی کہ اپنی پہچان کرنے کے لیے اپنی چیزوں کو، جو بھی ہماری عادات ہیں، جو بھی ہمیں کام ہم افعال سر انجام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توفیق دیں کہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ اور یہ سب جو سمجھنا ہے نا بہن بھائیوں، یہ صرف اور صرف قرآن کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ان کی سنت ہے، ان کو سمجھنا چاہیے، پھر ہی ہمیں زندگی گزارنے کی سمجھ آتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ کی آیتوں میں، قرآن میں ہر شے موجود ہے۔ آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہیں، کچھ مسئلہ دیکھنا چاہیں، آپ اس کو پڑھیں، گھر گھر میں کتاب موجود ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی قدر کریں، بہت بڑی یہ قوت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کی مدد ہے انسان کو، اسے مدد حاصل کریں اپنے آپ کو سنوارنے کی اور اپنے نفس کو نفس مطمئنہ تک لانے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔